اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ عطا کیے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا یہ جو دعا میں نے کی ہے اگر یہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعائیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ ہمارے پیارے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ اس دعا کو کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں سفر و حضر کے ساتھی ہیں، نبی پاک کی نورانی صبح و شاموں کے ساتھی ہیں، خدمت کی ہے آپ سرکار کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو دعا مانگتے ہوئے سنا وہ ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا مانگتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طرح جو ہے روایت میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر روایت بیان کی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ الزاویہ شہر لیبیا میں آپ تشریف لے گئے۔ جب قرب و جوار کے لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ ساتھی، کچھ دوست، کچھ احباب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بصرہ شہر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کی سرکار پہلے تو سب سے پہلے آپ ہمارے لیے دستے دعا پھلائیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دعا کی تو وہ حیران ہوئے کہ ہم سرکار سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور سرکار نے مختصر دعا کر کے جو ہے وہ دعا کو ختم فرما دیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے بات شروع ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تو وہ پھر عرض کرنے لگے سرکار ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ نے پھر یہی دعا کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ پھر حیران ہوئے کہ ہم سرکار سے ملنے کے لیے آئے اور سرکار مختصر سی ہمیں دعائیں عطا کر رہے ہیں۔ خیر وقت گزرا، جب جو ہے وہ مجلس ختم ہوئی تو وہ جانے لگے تو انہوں نے پھر عرض کی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ سرکار ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیں اور ہمارے دوست احباب محلہ دار جو رشتہ دار ہیں پیچھے جن کو چھوڑ کر آئے ان کے بھی لیے دست دعا کر دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی دعا ان کے لیے کی اور دعا ختم کر دی۔ بالآخر ان میں سے ایک شخص بول ہی اٹھا سیدی اتنی مختصر دعا آپ نے ہمارے لیے کی ہے، ہم بڑا ذوق اور شوق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خادم رسول ہیں اور آپ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی اور اللہ ہمیں اس کی خیرات عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا مختصر سی دعا سنو، اگر اس دعا کا ثمرہ آپ کو مل جائے تو سمجھ لینا آپ کو کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ عطا کیے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا یہ جو دعا میں نے کی ہے اگر یہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل جائے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کی والدہ ماجدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے اور امیر ترین آپ مدینہ کے جو ہے وہ باسیوں میں سے ہیں، پورا مدینے کی آپ دعوت کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ طواف کعبہ کرنے لگے تو ایک ساتھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تاکہ مجھے بھی ملے کہ سرکار طواف کعبہ کرتے وقت کون کون سے وظائف پڑھتے ہیں اور کون کون سی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ شروع ہوا تو آپ نے طواف کے اختتام پر ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا پڑھی، دوسرے چکر کے آخر پر بھی یہی دعا پڑھی، تیسرے چکر پر بھی، ساتوں چکروں میں یہی دعا کی۔ تو وہ عرض کرنے لگا سرکار آپ نے ہر چکر میں طواف کے شروع میں طواف کے اختتام میں آپ نے یہی دعا پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں جس کو یہ دعا کے برکت مل گئی، جس کو اس دعا کا ثمرہ مل گیا اس کو دنیا و آخرت کا سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس کے ثمرات جو ہیں اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل کریں تاکہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر نعمت عطا فرمائے۔ اور اس کے ذرا آپ معنی اور مفاہیم پر ذرا غور کریں۔ اس میں ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔
ایک حصہ دعا کا دنیا کی بھلائی پر ہے اور 2 حصے دعا کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. تو پتہ چلا کہ بندہ مومن کو آخرت کے متعلق زیادہ مانگنا چاہیے. ایک دفعہ کچھ لوگ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے مکان میں کوئی شے نہیں ہے, مکان بالکل خالی پڑا ہے. تو عرض کرنے لگے سرکار یہ آپ کا مکان ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا ہاں میرا ہی مکان ہے, تم دیکھ رہے ہو یہ خالی ہے, حقیقت میں میرا مکان اللہ نے جنت میں بنایا ہے. جب وہاں ملاقات ہوگی تو پھر دیکھنا رب تعالیٰ جو ہے وہ کتنی نعمتوں کے ساتھ میرے گھر کو بھر دے گا, کیونکہ اصل مکان اور اصل گھر جو ہے وہ عذاب آخرت سے بچنا ہے اور آخرت کا سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانا ہے. تو دعا ہے اللہ جل وعلا سے اللہ اس کے ثمرات ہم سب کو عطا فرمائے. سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملے.